تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا، نماز، یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولنا یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ، پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے، تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے، مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے. وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا. آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی، آپ بے سکونی میں جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک کنستر بن جاؤ، گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ، لیکن آپ خودکشی سے مرو گے. چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے. میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں، کہتی ایک سیم پروسیس ہے، نکاح میں بھی وہی، زنا میں بھی وہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے، کیونکہ نیچر ہے. بہت مشکل ہے بھائی، رہنے دو یار. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے، جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، شارٹ ہو جائیں گے، کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے. میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے، وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا، روزہ تو رکھنا ہے، وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے، ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان، بولو، روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا، نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو، نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا، اتنا پھوڑ رہے ہو، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں، بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا، فل بھری ہوئی، اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو، اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو، اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو، اللہ کو برا نہیں لگے گا. تون کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو، اللہ کو یہ عمل بہت، اب بولا نہیں جا رہا تھا. ابھی شادیوں کی بات کرتا فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتا یوں کر. نہیں آ رہی نا بات؟ سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا، اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو زیادہ کھانا، پھوڑنا، پیٹ بھر کے کھانا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹیشن پہ لوگ اٹھا کے کھا لیں. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا مردوں کے کھانے، پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے. لوگوں میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار، کھاتے کیسے ہیں. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں. تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو، کل شریف کی بریانی ہے، سویم کی بریانی ہے، دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا، ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا، تمیز سے کھانا، پھوڑ پھاڑ کے آنا، تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے، سکون ملے. بچے گئے، کھانا شروع کیا، بہت کھایا، کھائے جا رہے ہیں. ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے، کوئی کھانچہ خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. مدت ذلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ، جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں، پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے ماں نے ایک تھپڑ لگایا، بغیر تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو، تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلا ہے، لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو، بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کو تانے نہیں دے رہا. خدا کے بندو اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے. اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ ہوس میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے، یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے. خدا کی قسم یہ 2 نوالے بہتر ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں؟
تو ہماری جو نیچر ہے نا، جو قدیم مذہب ہے، قدیم مذہب اسلام ہے، روزے ہیں، اس میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں ہے. انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا، بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے. اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے، ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے. میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. جب کوئی غریب آدمی بھی جائے گا، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ صبح یہ کھایا کرو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا، تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے، یہ اتنے مکھن، اتنے ڈبل روٹی، اتنے فلانا، اس پہ ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں. اب تو شاید ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے. پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے، پھر شام کو یہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کھلا رہے ہیں ہم کو. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے صحت کے لیے. ہمیں قرآن میں، حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے. ناشتے کا لفظ عربی زبان میں، قدیم عربی میں نہیں ہے، یہ بعد میں آیا ہے. یہ گوروں کے، انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا، اس کے بعد ناشتہ بھی آیا، چائے بھی آئی، بسکٹ بھی آئے، ڈبل روٹیاں بھی آئی. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا، کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی، اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی، چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے، ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ گوروں کے آنے کے بعد ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا. ہمارے باپ دادے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے. ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا، ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا. اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے، خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے. بھوک سے لوگ نہیں مرتے، بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا. جتنے لوگ مر رہے ہیں نا، کھا کے مرے ہیں، سارے کھا کے مرے ہیں. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے، کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا، لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں، کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے، تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے، شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا، اور وزن تو ہر بیماری، کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں. تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو. ویٹ بڑھنا ہے، ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے؟ کھانے سے بڑھتا ہے، کھانے سے بڑھتا ہے. اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ. تو اس لیے میں جو اصل بات، یہ میرا آخری بیان ہے نا آج کرنے، پھر میرا سفر ہے، پھر میں رمضان میں آؤں گا، یعنی بیچ میں آؤں گا رمضان کا. سنو میری بات، آخری بات بالکل سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ جو رمضان ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی. اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو، گناہ چھوڑو. کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو. یہ کرتا ہوں، فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، جھوٹ بولنا، سارے گناہوں کی. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو، لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا. اس کے لیے پلاننگ کرو. تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ عزم کرو. رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی. اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے. وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی، صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر. اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا، لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے. تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے. وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ 1400 سال سے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین، اور بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟
رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا، دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں، لہذا دونوں ٹھیک ہیں، لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے. تو اللہ اگر یہ نماز بدعت ہوتی، یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا، میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ، وہ آپ سن سکتے ہیں، بھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی، تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا، سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ، تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنی حاجات بھی مانگیں، کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو، کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا، میری زندگی کو کیسا کر دے، چینج کر، داڑھی کی توفیق دے دے مجھ سے سود چھڑوا دے، مجھ سے یہ برائیاں، میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں، اے اللہ یہ عادت مجھ سے، اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے. یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع، کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے. پھوڑنے کا مطلب کھا لیا، اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر. تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں. عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اس عادت کو مینٹین کریں، بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. گلوکوز لیول سے، گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے، تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے. جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کو وہ ویکنیس سمجھتا ہے. جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا، روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں، ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا، ان کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے، مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے، تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی. وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ کمزوری کے نام پہ دھوکا ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، صبح سحری میں بھوڑو نہیں، تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو، اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو. وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے، وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، حکیموں سے پوچھ لو، وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے، سموسے والوں کا بیچاروں کا، کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا، ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو. تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں، ایک آئل اور ایک چینی. سمجھتے ہو، کوکنگ آئل کو چھوڑ دو، نکال دو اپنی سے. یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نا، یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے، اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں. کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا، میں نکالتا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی، پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں. میری گائے ہے، میری بکری ہے، اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا. کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، بنا لیا، سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں. اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا، یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا، تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں. پب جی سے آپ کی جان چھوٹ جائے. ایک واشنگ مشین لے لے، 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے. جلدی جلدی بتا دوں، دودھ بوائل کیا آپ نے، ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں، گھر والوں سے کہیں، وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں، اور آپ اللہ بھلا کرے، نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرون کر کے گھما دیا، اوپر مکھن آ جائے گا، مکھن نکال کے گرم کیا گھی. پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے، اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا، گائے کا گھی کم نکلتا تھا. اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی، ڈرون گھمایا، نکال لیا. جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے، صحت گئی تیل لینے، ٹھیک ہے نا. اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ. تو یہ کام کریں گے، ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے، اور فضول ایکٹیویٹیز سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے، بازار کے بھینس کا کوئی بھروسہ، ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل، خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر سکتے. بازاری چیزیں کیا کر دو، چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں، اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان، باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا
خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب آدمی جو بیچارہ نہیں کھا سکتا, تو غریبوں کی صحت ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے. یہ سارے مسئلے مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیزا اور برگر کھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا, اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کم ہے نا بیچارے کو. وہ اگر 2 لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں 2 لڈو کچھ نہیں کریں گے, وہ طاقت ہی دیں گے اس کو. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے, اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا, نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے, بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا, تمیز سے, پھوڑنا پھاڑنا کم کرنے, کھجلے پھینیاں نہ کھائیں سحری میں, تمیز کی چیزیں کھا لیں. وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے, تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں. تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی, تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو, فیٹ تھوڑا کم ہوگا, تھوڑے نتریں گے, تھوڑے باریک ہوں گے, تھوڑا وزن کم ہوگا, پھرتیلی آئے گی باڈی میں, ہٹو بچوں ہو جائے گا. آئی بس کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں, ایسے فٹ فاٹ. جی ہاں, وہ میں بھی اعلان کرتا ہوں اس کے بعد. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں صحتوں کو اس رمضان میں چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس, یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے. تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے, اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے, بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو, نہ. اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا
قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا. ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے. پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو. پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی. میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب آئے تھے, تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں کہاں نہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو پتا چلا کہ 2 بندے ہیں. ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے؟ وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے میں تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے, نیک بنے. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی, پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے, سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا. پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر. ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا, ہزاروں کو. ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے, مولوی کے پاس ہے. سمجھتے ہو؟ میرے ولاگ پہ نا کل کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم, اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں. ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں, اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے. تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے. لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں, اور سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, پھر بھی کیا ہے ٹینشن میں. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں, کوئی فالٹ ہے بھائی. تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے, یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے. وہ فالٹ یہ کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو, اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے. بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. خاندان ہونا, محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو. اولاد ہونا, بچے ہونا, بھتیجے ہونا, بھانجے ہونا, پوتے ہونا, نواسے ہونا, باپ ہونا, بھائی ہونا, بہن ہونا, چاچے ہونا, مامے ہونا, یہ نیچرل ہے. اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ, میں اور میرا پیسہ, یہ نیچرل نہیں ہے. اس میں پیسہ تو ہوگا, ریلیشن نہیں ہوگا, محبتیں نہیں ہوں گی. اس سے ہمارا وہ گاؤں دیہات کا آدمی اچھا ہے جو منجی پہ بیٹھتے دودھ نکال کے پیتا ہے اور مکھن پہ زندگی گزار دیتا ہے, وہ زیادہ خوش ہے. سمجھتے اس کے ریلیشن مضبوط ہیں, محبتیں ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو گیا ہوں میں, جاپان سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں, تو میں کچی آبادیوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ہم نے بہت ٹریولنگ کی ہے. آج سے تھوڑی میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, میں تو بچپن سے ٹریولنگ کر رہا ہوں. گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے, پہاڑوں پتھروں میں بھی, بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے. تو ٹیکنیکل فالٹ تو سوئٹزرلینڈ کا میں ختم کر دوں نا پہلے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, کوئی ادھر چپکا ہوا ہے, کوئی اس بجلی کے کھمبے سے, اس سے بجلی کا مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو نہیں چپک رہے ان کو بھی چپکنے کا شوق بولو پیدا ہو رہا ہے. تو مجبور ہو کے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار ایک کام جب ہو ہی رہا ہے تو تمیز سے ہو جائے, اچھا نہیں. تو انہوں نے پھر لیگل کر دیا, انہوں نے بولا رجسٹریشن کروائیں, اور اس میں ٹائم لگتا ہے, رجسٹریشن میں اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے مرنا ہی ہے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے مرنا ہے, تمیز سے مرو بھائی. مرنے کا بھی ہر کام تمیز سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہر کام بدتمیزی سے ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ گورے میں ایک بڑی کوالٹی ہے, کام صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن ہوتا کیا ہے, لائن میں لگ کے تمیز سے. انہوں نے کہا مرنا ہے, جہنم میں جانا ہے, لائن میں لگ کے جاؤ جہنم. یہ نہیں ادھر سے پہلے میں کودوں گا, تو پہلے جہنم میں کودے گا. خودکشی کرنے والا تو آگ میں جلتا ہے. وہ کیا کافر جب خودکشی کرتا ہے تو کفر کا گناہ بھی, خودکشی کا گناہ ایک الگ سے ملتا ہے اس کو. جس خدا نے تجھے پیدا کیا تھا اس پہ توکل کیوں نہیں کیا تو نے, اس پہ اعتماد کیوں نہیں کیا, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھا, میری آیات پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا, وہ اور جہنم کی بڑی آگ میں کود رہا ہے. تو انہوں نے کہا تمیز سے لائن لگا کے کودو. یہ ہفرا تفری, پہلے میں جہنم میں گھسوں گا, ابو جہل سے میں نے ملاقات کرنی, وہ کہنا میں مرزا غلام احمد قادیانی سے میری ملاقات کل کی طے ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو. تو وہ کہتے تمیز سے, آپ سب کو فرعون سے, حامان سے, اور ابو جہل سے, اور نمرود سے, مرزا غلام احمد قادیانی سے, ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم نے پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اتنے آدمیوں سے فرعون ایک ہی ٹائم پہ
نہیں مل سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے, تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھڑا کے بچ جاتا ہوں. بھائی تم غموں سے جان چھڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ میں بے روزگار تھا. ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا. نبی نے فرمایا جہنم میں. زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا؟ تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ نہ, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, وہ انتقام لینے والا بھی ہے. قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو, یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میں اپنی, میرا جسم میری مرضی, یہ غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی, نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے. اس کو کہنا چاہیے, میں نے وسکو اس لیے کہا, لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ لفظ, کہتے ہیں نا وسکو, وب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب یہ کام میں کروں گا وب تم نے بھی یہ کرنا پڑے گا. تو کچھ لغتیں ہم لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں. خیر, تو وہ کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی لائن لگا کے جہنم میں جائیں. اب کیا ہو گیا کہ سیٹ اپ پورا بنا دیا انہوں نے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. ہم بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند, اجتماعی مرنا. اللہ بچائے, میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرا پہلو. اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم؟ ریلیشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو اچھی بیوی ملے گی. غلط, 100% غلط ہے. میں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی. اس سے مراد یہ کہ آپ جس کو اچھی سمجھتے ہو, مالدار کو آپ اچھی سمجھتے ہو, تو وہ پیسے والوں کو ہی ملتی ہے. لیکن اچھی جو شریعت کی نظر میں اچھی ہے بھائی, وہ اگر پیسہ دیکھ کے آ رہی ہے تو امکان ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے غریبوں میں ایسی وفادار عورتیں دیکھی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت غریب رکشہ چلاتا تھا وہ. جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بوڑھے شوہر کی, اس کی بیوی نے جا کے اس کے جوتے سر پہ رکھ لیے اپنے غم سے. حالانکہ کیا گھر میں لا کے کچھ ٹکڑے, بھوسی ٹکڑے کھلا رہا تھا گھر میں لا کے. لیکن عورت کو اپنے شوہر سے محبت تھی کہ میرا زندگی اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی, آج یہ آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملی, اکثر نہیں ملی. پیسے کی مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے جاننے والے ملے, پیسہ تھا ان کے پاس, جب پیسہ گیا تو بیگم نے خلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے, میرے سامنے دکھڑا سنایا, میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا. کورٹ نے دے دیا خلا. اور الحمدللہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشکات میں بہت ساری حدیثیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خلا ٹھیک ہے. حالانکہ ایک حدیث نہ مشکات میں نہ بخاری میں. ایک تو منجن ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب پہ, کیا کریں. بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا, پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا, یہ خلا کالعدم ہے, تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا, تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے, قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط. تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا, یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات, یہ جو عدالت کے کھلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے, اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے, تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں. میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں,
بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈیڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا, لیکن ختم اس کی مرضی نہیں, ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے, یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے ہے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نجی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں, بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو. میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے اور اس میں تو لکھا ہوا ہے خلا عورت خود بھی لے سکتی ہے, فلانے وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ان کم بختوں کو ترجمے بھی نہیں آتے, ترجمے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, عربی تو آتی نہیں ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو خلا دے سکتا ہے جب بھی عورت جائے گی, ایسے کوئی حدیث نہیں ہے. اسلام میں عورت باؤنڈ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اس میں بہت ساری حکمتیں عورت ہی کے فائدے کے لیے یہ حکمتیں. اگر خواتین کو ایسے رائٹ دے دیا جائے نا تو خاندانی نظام ختم, وہی جاپان اور آسٹریلیا اور امریکہ والا حساب بن جائے گا آپ کا فیملی سسٹم کی ایسی کی. پھر ان خواتین کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, خاتون نے کہا کہ بچے میرے جو ہے نا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میں نے خلا لے لیا تھا, بچے بھی لے کے چلی گئی میں, تو اب جو ہے نا میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور یہ ہے, اور میاں تو رابطہ کر نہیں رہا. میں نے کہا آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, بچوں کی خاطر گزارا کر لیتی آپ. ہر گھر میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس وقت تو بڑے مزے لگے ہوئے تھے کہ نہیں جی ایکچولی یہ تھوڑا سا خرچہ کم دے رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے, تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. بچے بھی چھین لیے, وہ مرد نے پھر بچے چھوڑ دیے تو اس نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق. وہ بیچارے نے پہلے تو کوشش کی, نہیں ملے تو اس نے کہا جاؤ پھر. اب جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو یہ مائیں کیا ہوتی ہیں, پریشان. بچیوں کو تحفظ باپ کا کام ہے, تو بہت بڑے مسائل ہیں بھائی. آگے تو سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہونے والا ہے. یہ اسکالرز جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, بیڑا غرق کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دعوے ہیں ان تلوں میں تیل ہے نہیں. تو طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. اسی طرح تراویح بھی 8 رکعتیں نہیں ہوتی. اس پہ بھی میں بڑا کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, یہ پتہ نہیں بات میں نکالا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, سعودی عرب کے مفتیوں کے حوالے دیتے ہیں. سعودی عرب, پہلی بات تو کہ سعودی عرب کے سارے مفتی یہ نہیں کہتے. آپ ان مفتیوں سے ملے ہو جو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں. میں اب میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ایک ولاگ بناؤں, وہاں کے دینی مدارس کے وہاں کے میجورٹی علماء کیا کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 3 طلاق کو 3 ہی کہتے ہیں. سعودی عرب کے میجورٹی علماء 20 رکعت تراویح کو 20 کہتے ہیں, کیونکہ حکومت میں وہ لوگ زیادہ آگے ہیں جو فقہ حنبلی سے بہت زیادہ انہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے, تو وہ حکومتی لیول پہ آگے ہیں, اس لیے ان کی بات آگے آتی ہے. لیکن سعودی عرب تو بہت بڑا ہے بھائی, ہم تو ساری دنیا سے ہر ایک سے ملتے ہیں. تو سعودی عرب کے بھی آج بھی علماء کی میجورٹی جو وہاں کے مدارس کے جو صحیح علماء ہیں وہ فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور وہ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں. میرا ارادہ ہے میں سعودی عرب جا کے ولاگ بناؤں گا تو وہاں کے علماء کی رائے بھی شائع کروں گا, تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا. اور دوسری بات, اگر سعودی عرب کے سارے لوگ بھی کہہ دیں بھائی سعودی عرب کے علماء کیا صحابہ سے بڑھ گئے, بولو تابعین سے بڑھ گئے ہیں کیا؟ تابعین میں صحابہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دو جنہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو کبھی. حضرت عمر سے ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے, اور اس کے ضعیف ہونے کے دیگر اسباب میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی نا, اس دور میں کہیں نہ کہیں روئے زمین پہ 8 پڑھی جا رہی ہوتی, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. پھر اسلاف نے تراویح کو تراویح کا نام جو دیا نا, یہ دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی دیا ہے, تو اسلاف نے نام دیا ہے. تراویح کا لفظ بتا رہا ہے کہ 8 پہ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو, ترویحہ کی جمع اقصا ہے, بہت ساری 4 رکعتوں کو تراویح کہا جائے گا. تو اس لیے جو آج کیا کیا اس کا نام چینج کر کے صلاۃ اللیل کر رہے ہیں اس کو. صلاۃ اللیل بھی تراویح ہی ہے, جو بھی رات میں نماز پڑھی جائے گی وہ تراویح ہی, وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی. اس میں وتر بھی ہے, اس میں تہجد کی نماز بھی, اس میں تراویح کی نماز بھی. لیکن وہ صلاۃ اللیل جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ,
اور پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر حضرت عمر نے اس کو زندہ کیا. اس صلاۃ اللیل کے بارے میں آپ کوئی صحیح حدیث سے دکھاؤ جو بے غبار ہو, مسترب بھی نہ ہو کہ نبی نے وہ 8 پڑھی ہو, نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ آپ کی فہم ہے کہ آپ تہجد والی حدیث کو تراویح پہ فٹ کرتے ہو, یہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ قرآن و سنت کی جو تشریح کرتے ہو اس تشریح کو آپ امت میں نہیں مت تھوپو. آپ کہو یہ میری پرسنل رائے ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی کبھی جو 8 پڑھ کے جاتا ہے ہم نے کبھی روکا اس کو, ٹھیک ہے, تمہاری رائے ہے. امت کو آپ وہ بتاؤ جو صحابہ تابعین اور چاروں اماموں کی رائے ہے, وہ قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. اور اگر آپ نے امت کو سعودیہ کے مفتیوں کی رائے دینی ہے تو سعودیہ کے آج کے مفتی بھی ہیں اور سعودیہ کے 100 سال پہلے کے مفتی بھی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے تھے. 1400 سال سے جو سعودیہ مفتی چلے آ رہے تھے وہ تراویح کو 20 رکعتیں کہتے تھے, اور 3 طلاق کو کیا کہتے تھے؟ 3. ابھی میرا 3 طلاق پہ چیلنج گیا ہے نا, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. چیلنج گیا ہے نا, کہیں بھی نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اس چیلنج کے بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں. ایک نے کمنٹ میں کیا کہ جی مفتی صاحب اب UAE نے بھی 3 طلاقوں کو 1 کیا ہوا ہے, اور انڈیا نے بھی 3 طلاقوں کو 1 کر دیا ہے, مصر نے بھی 3 کو 1 کر دیا ہے, صرف یہ انڈیا پاکستان کے مفتیوں پہ ہی شامت آئی ہوئی ہے, یہ جمود سے ہٹتے نہیں ہیں. شکر ہے انڈیا پاکستان کے مفتی جمود سے ہٹتے نہیں ہیں, ورنہ جو کام UAE کر رہا ہے, دبئی ابو ظہبی کر رہا ہے, وہ تمہیں قرآن و سنت لگ رہا ہے. جو انڈیا کر رہا ہے وہ کیا لگ رہا ہے؟ جو خلفائے راشدین, صحابہ, تابعین, خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, اور تمام فقہا, امام بخاری بھی اسی کے قائل, محدثین بھی اسی کے قائل, تابعین بھی اسی کے قائل, اس کو تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کی رائے ہے. یہ تو بڑے بھائی بڑے مسائل ہیں, اس لیے میرے بھائی منجنوں سے متاثر مت ہو. قرآن و سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, دیوبندیوں کو فالو کرو یا بریلویوں کو فالو کرو. ہم کہتے ہیں صحابہ تابعین کو فالو کرو, ائمہ اربعہ کو فالو کرو. یہ کوئی دیوبندی بریلوی تھوڑی تھے. ایک صاحب مجھے بار بار مجھے کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب آپ دیوبندیت کی دفاع کر رہے ہیں ایک مسئلے میں نا. ہم علماء دیوبند کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو اصل قرآن و سنت ہی ہے, وہ کر علماء دیوبند رہے ہیں تو مجبوری ہے ہماری ان کو فالو کرنا. نہیں کر رہے ہوتے تم چھوڑ چکے ہوتے. ہاں اگر کوئی عالم دیوبند کا عالم غلطی کر رہا ہے تو ہم اس غلطی میں اس کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. بہت سارے علماء دیوبند ہیں جو آج کل ہیں جو بدعتیں بہت ساری لے کے چل رہے ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو کیونکہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. لیکن آپ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, صحابہ تابعین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاروں اماموں نے قرآن و سنت کو زیادہ سمجھا, جب ان کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندیت کا منجن بیچ رہا ہے. یہ آپ کا ایک نعرہ ہے, یہ آپ کا ایک منجن ہے جو لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو. 20 رکعت تراویح علماء دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے, یہ صحابہ تابعین چاروں اماموں کا فتویٰ ہے. سمجھتے ہو شروع میں کچھ اختلاف تھا لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اب اس کے اختلاف ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح یہ جمعے کا خطبہ جو آج کل بہت سے ملکوں میں عربی میں نہیں ہو رہا, مقامی زبان میں ہو رہا ہے, تو لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ تابعین پوری دنیا میں گئے, فارسیوں میں بھی انہوں نے جا کے خطبے دیے. کوئی ایک روایت دکھا دو کہ ان کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو. خطبہ ہمیشہ سے عالم اسلام میں عربی میں ہوتا آ رہا ہے. اب آپ عقلی دلائل دیتے ہو کہ خطبہ تو ایک واضح نصیحت ہے, واضح نصیحت تو اسی زبان میں, یہ عقلی دلائل ہیں. سمجھتے ہو صحابہ تابعین تبع تابعین جو امت چلی آ رہی ہے نا جس ٹریک پر, اس کو فالو کرنے کا حکم ہے. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے, اردو میں بھی دے دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ قرآن و سنت نہیں جانتے, آپ سے الحمدللہ زیادہ جانتے ہیں. تو میں نے جو دعوے کیے نا 3 طلاق 3 ہوتی ہے, خلا دالتی خلا, بالکل 100%. جو آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے کلعدم ہے اور عاملوں کے بارے میں, تو یہ بہت سے لوگ میرے خلاف کلپ بازی کر رہے ہیں, پھینک رہا ہے لمبی لمبی, پھینک نہیں رہے. یہ کانفیڈنٹلی ہم یہ بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.